رومن اردو رسم الخط کے نتائج۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے جدید دور میں آج کل اردو کو اردو کے اصل رسم الخط میں لکھنے کے بجائے رومن رسم الخط میں لکھا جانے لگا ہے۔ یہ رومن اردو زبان کے فروغ میں تو کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہی، البتہ اردو رسم الخط کا جنازہ ضرور نکال رہی ہے۔ چین اور جاپان جیسی قومیں انٹرنیٹ پر رومن حروف استعمال نہیں کرتی بلکہ اپنا ہی رسم الخط استعمال کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا رسم الخط دنیا کے مشکل ترین رسم الخط میں سے ایک ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اردو کا رسم الخط بالکل مشکل نہیں، مگر اردو رسم الخط والے اپنے رسم الخط کو چھوڑ کر بے جھجک رومن رسم الخط استعمال کر رہے ہیں اور اردو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ رومن اردو سے مراد اردو الفاظ کو انگریزی حروف تہجی کی مدد سے لکھا جاتا ہے۔ اس طرز تحریر کو دشمن اردو کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ رومن اردو سے اردو رسم الخط کو کیا خطرہ لاحق ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ترکوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1928 میں سیکولر ذہنیت کے حامل کمال اتا ترک نے کئی طریقوں سے اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اسے بدل کر رومن حروف میں لکھنے کا حکم دے دیا۔ جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس سے شرح خواندگی اوپر آئے گی، لیکن اس قدم کا اصل مقصد آنے والی ترکی نسل کو اسلامی کتب جو عربی رسم الخط میں تھیں ان سے دور کرنا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ترکی کے پہلے وزیر اعظم انونو کے ان الفاظ سے ملتا ہے کہ حروف انقلاب کا مقصد نئی نسل کا ماضی سے رابطہ منقطع کرنا اور ترک معاشرے پر مذہب اسلام کی چھاپ اور اثر و رسوخ کو کمزور بنانا ہے۔ یہ اسلام دشمن منصوبہ کامیاب رہا اور آنے والی نسل دیگر کتب تو دور کی بات قرآن مجید پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کر رہی تھی۔ نتیجے کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں لکھی جانے والی بیش بہا کتب کا خزانہ تو موجود تھا، لیکن ترک ان کتابوں کے پڑھنے سے قاصر تھے۔ ترک اس حادثے کو اب تک نہیں بھولے اور اسی حوالے سے ترک کے صدر رجب ایردوان نے کہا تھا، دنیا میں مجھے ایسی قوم بتا دیں جو اپنی تاریخ اور مذہب کے اصل نسخوں کو ہی پڑھنے سے محروم ہو۔ افسوس کہ ہم بھی ہر گزرتے دن اپنے رسم الخط کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اور اس غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں۔ اس بات کا علم نہیں کہ رومن رسم الخط کا آغاز کب ہوا، لیکن اسے عروج سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ نے بخشا۔ ابتدائی ایام میں جب موبائل فونز میں اردو کی بورڈ میسر نہیں تھا تو رومن اردو لکھنا ہماری مجبوری تھی، لیکن یہ مجبوری اب ہماری عادت اور سستی بن گئی ہے، اور اب اردو کی بورڈ موجود ہونے کے باوجود ہم رومن اردو کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے موبائل فون میں اردو کی بورڈ موجود نہیں ہے تو ہم اسے پلے اسٹور سے اپنے فون میں بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اردو کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے اردو لکھنا مشکل اور وقت طلب کام ہے۔ تو ان کے لیے عرض کر دوں کہ جاپانی اور چینی نہ صرف انٹرنیٹ بلکہ کسی بھی جگہ رومن رسم الخط کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے رسم الخط کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا اردو چینی اور جاپانی سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے جو ہم اس سے دور ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ اردو رسم الخط سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ املا کی غلطی کے باعث کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے کہ اردو کا رسم الخط استعمال کرتے ہوئے کہیں کام کو قام لکھ دیا تو وہ غلطی پکڑی جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی ہمارے املا کی اصلاح کر دے تو ہمیں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری غلطی سدھار دی۔ رومن اردو کی جانب ہمارے جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انگریزی زبان سے بے حد مرعوب ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ کسی زبان کو بننے اور بگڑنے میں وقت لگتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آنے والی نسلیں زبان کی صورت بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نسل تو رومن اردو لکھتے بڑی ہو گئی، اور اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر
لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے گا کہ کیا لکھا ہے۔ اور اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ جس زبان کا رسم الخط نہ رہے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیش بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان سے محبت ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ موبائل میں اور ہر جگہ اردو رسم الخط کا استعمال کریں۔ شروع میں کچھ دن مشکل ہوگی، پھر لکھنے میں انشاءاللہ تیزی آ جائے گی۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ رومن اردو زبان کے فروغ میں تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے، البتہ اردو رسم الخط کا جنازہ ضرور نکال رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔